الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. میری موجودہ جو ویڈیو ہے یہ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی کے نام ہے اور ان کے ماننے والوں کے نام. میں نے چند سال پہلے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی تقریریں سننی شروع کی تھیں اور میں نے اہل بیت اطہار کے بارے میں جو ان کی تقاریر تھیں وہ سنی اور مجھے اچھی لگی. پھر میں نے ان کی تقریروں کو سنتا رہا، مگر جیسے جیسے میں ان کی تقریروں کو سنتا رہا ان کی باتوں میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ بہت زیادہ نامناسب ہیں. خصوصاً اولیاء اللہ کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ فقہ میں امام ہیں، جن کو فقہاء کی اکثریت امام اعظم کہتی ہے، ان کے بارے میں بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، بہت زیادہ غلط باتیں کہتے ہیں. ان کو ایسے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کچھ پتہ نہیں، حالانکہ ان کا نام لوگوں نے ویسے ہی امام اعظم ہی رکھ دیا ہے. اگر وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک جیسے محدثین کے جو رائے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اگر وہ جان لیتے تو وہ ایسی بات نہ کرتے. اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عالم اسلام کی اکثریت ان کی فقہ کو فالو کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑی غلط باتیں کرتے ہیں، اور دوسرے علماء، خاص طور پر بریلوی علماء ان کا ٹارگٹ ہیں. اعلی حضرت کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ اگر سوچیں تو یہ ان کے مرتبہ کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. یہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ میں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور میں کتاب نہ میں علمی نہ میں کتابی، نہ میں بابی نہ میں وابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس کا جواب یہ ہے کہ نہ تو علمی نہ تو کتابی، تو ہے بالکل پکا وہابی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صاحب عبد الوہاب نجدی کو مجدد بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی. یہ دو باتوں میں کتنا تضاد ہے. اور اگر یہ مولانا مودودی صاحب کی بڑی تعریف کرتے ہیں اپنے خطابات میں اور خلافت ملوکیت کا اکثر حوالہ دیتے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر انہوں نے یہ کتاب پوری پڑھی ہوتی تو ان کو اندازہ ہوتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولانا مودودی صاحب نے کیا کچھ لکھا ہے. اگر وہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ امام اعظم کا مرتبہ کیا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں 22 سال بریلوی رہا، 22 سال بریلوی رہنے کے بعد ان کو وہابی وائرس چمٹ گیا. اگر انجینئر محمد علی صاحب مرزا اسی وقت اپنے آپ کو 14 دن کے لیے کوارنٹین کر لیتے تو یہ وائرس شاید ان پر اتنا اثر نہ کرتا، مگر اب یہ وائرس ان کی رگوں پہ میں تسلط کر چکا ہے اور اب تو وینٹیلیٹر بھی کام نہیں کرے گا. تو یہ ان کے لیے پھکی ہے کہ اب وہ کچھ بھی کر لیں یہ ان کے کام نہیں کر سکتا.
اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں غلام رسول سعیدی صاحب، پیر نصیر الدین صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور غامدی صاحب اور مولانا اسحاق صاحب یہ سب میرے استاد ہیں. تو اگر یہ مولانا اسحاق صاحب کی تقریریں سنتے ہیں اور میں بھی سنتا ہوں تو کیا وہ ایسی باتیں کرتے ہیں مولانا اسحاق صاحب جیسے یہ کرتے ہیں؟ صاحب ان کو مولانا اسحاق صاحب کی تقریروں کو غور سے سننا چاہیے اور